www.attableek.com, the reviver of Iman. قرآن شریف کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے جو یہ آیت نازل ہوئی، آج وہی اس کے اندر معنویت ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آج کے حالات کے مطابق اس آیت کے اندر رہنمائی مل گئی. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ تمہاری زندگی میں ایک زمانہ آئے گا، ایک ایسا دور آئے گا کہ تمہاری جان اور تمہارا مال دونوں خطرے اور بند ہو کہ اموال ہو اور مال بھی آزمائے اور جان بھی آزمائے، جان اور مال دونوں خطرے. پھر فرمایا قرآن میں جب تمہارے دو طرح کے لوگ ہوں گے آس پاس دو طرح کے لوگ، یہ وہ ہوں گے کہ ایک وہ ہوں گے کہ میرا ندی اور ان کی کتاب محمد، ایک وہ ہوں گے کہ جن کو تم سے پہلے ہمیں کتاب قرآن شریف ہم پر نازل فرما، اور ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائے اس کو مشہور کتابیں توریت اور انجیل ہے، یعنی یہود و نصارہ. یہ فرمایا کہ تمہارے ساتھ ایک طرف یہود و نصارہ ہوں وہ من الذین اشرکوا، ایک طرف تمہارے مشرکین وہ لوگ جو اللہ کو شریک اللہ کا شریک مانتے ہیں، جیسے ہمارے برادر ہندوستان میں. فرمایا کہ نس ہوگا عزم تسلیم، ایک تو تمہاری جان اور تمہارا مال یہ دونوں خطرے میں ہو. دوسرا یہ ہے کہ ان دونوں کو ایسی ایسی باتیں سنو گے کہ عزم کثیر بے حد تکلیف ہے. تو فرمایا کہ پھر اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو اس کا کرنا کیا ہے، اس حالت میں کام کو کرنا کیا ہے. اس میں قرآن نے کہا کہ جو لفظ فرمایا ان تصویروں کو کر کرنا. میں اس تصویر اور تتقو کی تشریح سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس آیت کی روشنی میں جو حالات ابھی ہمارے سامنے ہیں اس میں سب سے بڑی حالت اور بڑی جو ہماری جو مجبوری ہوتی ہے کہ اس ملک میں ہمارے مذہب کی آزادی کو خطرہ ہو گیا ہے. ایک بنیادی طور پر ہمارے لیے طے ہے کہ ہم اپنی مذہبی آزادی کو کبھی بھی اس کو نقصان پہنچنے کی کوئی راہ اگر ہوگی تو ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے. اس لیے کہ دنیا کی جس ملک میں بھی ہوئے ہیں ہر جگہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی عبادت کریں، اپنے مذہب پر چلیں، یعنی دین اور شریعت سے سمجھوتا کر کے ہم کسی ملک کے اندر نہیں رہ سکتے. اس لیے اگر ایسے حالات پیش آ جائے تو ہجرت کرنے کا مکے میں جب ایسے حالات پیش آئے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مذہبی آزادی نہیں ملی تو اللہ نے حکم دیا کہ ہجرت کر جائیے اور آپ مدینہ چلے جائیں. تو آج ہمارے ہندوستان کے اندر یہ شکل ہو گئی ہے کہ مذہبی آزادی پر ہمارا حملہ ہو رہا ہے. اس بات کو اس لیے بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کو سمجھیے کہ اس کا دو پہلو ہے. ایک تو یہ حالات ہے اور ان حالات کے اندر ہماری کیا کمزوری ہے، یہ دونوں چیزیں ہمیں سامنے لانی چاہیے. یہ خاتون ہے جس کا نام ہے سائرہ بانو، یہ اتراکھنڈ کی رہنے والی. اس خاتون نے ایک کیس سپریم کورٹ کے اندر داخل کیا ہے. سپریم کورٹ کے اندر اپنے مقدمے میں اسے کہا ہے کہ ہندوستان میں شریعت اپلیکیشن ایک جو 1935 کا قانون ہے جس میں یہ ہے کہ مسلمان یہاں نکاح، طلاق، وراثت، ہیوا، تجفی، یہ جو معاملات ہیں ان معاملات کے اندر حکومت کے قانون کا پابند نہیں ہوگا بلکہ یہ اپنے مذہب کے قانون کے مطابق ان باتوں کو انجام دے گا. یہ 1935 کا ہمارا ہے. پھر 1939 کے اندر انگریزوں کے زمانے میں ہی ایک قانون بنا تھا جس قانون کے اندر یہ تھا انصاف نکاح کہ اگر میاں بیوی میں کوئی اختلاف ہو جائے، کیونکہ یہ جو ہمارے یہاں نکاح ہے یہ شرعی اصول پر مرد اور عورت کے درمیان ایک معاہدہ ہے. اس معاہدہ کے اندر دونوں خرید ہے، مرد اور عورت دونوں خرید ہے. ایسا نہیں ہے کہ مرد مالک ہے اور عورت مملوک ہے اس کی مالیات، ایسا نہیں، بلکہ اس معاہدے میں دونوں خرید ہے. اگر حقوق کی ادائیگی کے اندر کسی سے بھی کوئی کمی ہو تو ایسی شکل کے اندر ایک تو حق ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھا اس سے جان چھڑا دے. اگر عورت نافرمان ہے تو مرد کو طلاق کی اجازت دی گئی ہے، اگر مرد نافرمان ہے تو عورت کو خلا دینے کی تفویض طلاق کی اجازت دی گئی ہے.
ٹوٹتے ہوئے اور زندگی کو جہنم بنا کر کے وہ پوری زندگی ٹوٹتے ہوئے گزار ہے، اس کی علاج اسلام میں نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایک شریعت اپلیکیشن ایکٹ ہے، اس کے مطابق ہم لوگوں کو یہ آزادی تھی۔ ہمارا ہندوستان کا دستور رہا، ہندوستان کے دستور کے اندر یہ ہے کہ ہمارے اس دستور کے اندر دو حصہ ہے۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں فنڈامنٹل رائٹ، اور ایک حصہ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنسٹیٹیوشنل رائٹ۔ فنڈامنٹل رائٹ کا ہمارا بنیادی حقوق، کہ جس حصے میں بنیادی حقوق دیے گئے ہیں، گورنمنٹ کو یہ لازم ہے کہ اس بنیادی حقوق کو جو عمل رہا ہے اس کو عملی جمع کرنا ہے، اس سے وہ بھاگ نہیں سکتا۔ اگر گورنمنٹ ان حقوق کو عمل برابر کرنے سے ناکام ہو جائے تو اس کو پبلک کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ ہے بنیادی حقوق۔ بنیادی حقوق کے اندر دفعہ 25 ہے، دفعہ 26 ہے، دفعہ 29 ہے اور دفعہ 30A ہے۔ دفعہ 25 کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے جتنے بھی مذہب کے لوگ، صرف مسلمان ہی نہیں، مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا سکھ ہو، عیسائی ہوں، جینی ہوں یا پارسی ہوں یا آدیواسی ہوں، دلت ہوں، مہادلت ہوں، جتنے بھی مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، ان تمام مذاہب کے لوگوں کو اس مذہب کی آزادی حاصل رہے گی۔ یہ ہمارے دفاع میں آیا ہے۔ یہ ہم اس کو لانے میں ہمارا بہت دخل رہا ہے، کیونکہ ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنے میں بے پناہ قربانی مسلمانوں نے دی ہے، سب سے زیادہ قربانی مسلمانوں نے دی ہے، اور ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے اس کے اندر قیادت والا کردار ادا کیا ہے۔ جب ملک ہمارا آزاد ہوا تو آزادی کے بعد ہمارے علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی زندگی پر مذہبی آزادی نہیں دی، یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا کہ نماز کے لیے نماز پڑھ رہے تھے تو کوئی آدمی ہے کہ اونٹ کی اوپری آپ کے گھر میں مبارک پر رکھ دیا، تو مزہ کرنا قرآن شریف کی لڑکی تلاوت ہوتی تھی تو شور اٹھاتے کہ تاکہ وہ آواز پھیلنے لگا ہے۔ تو وہاں مذہبی آزادی نہیں دی، 13 سال تک کوئی مذہبی آزادی نہیں ملی۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ مدینہ تشریف لائے، مدینہ آپ تشریف فرمایا، تو جب مدینہ آپ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ کے اندر آپ سے پہلے 4 مذہب کے لوگ تھے، اس کا نام پہلے اسلام تھا۔ آپ کے تشریف آنے کے بعد اس کا نام مدینہ رسول ہوا، جس کو مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ کے آنے سے پہلے 4 مذہب کے لوگ پہلے سے موجود تھے۔ ایک یہودی تھے، دوسرے نصارہ تھے، تیسرے صابئی تھے اور چوتھے یہودی تھے۔ یہ 4 مذہب کے لوگ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب نیا اسلام آیا، 5واں مذہب آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے، پہلی ہجری کے اندر ہماری تعلیمات بہت کم تھی، اس گاؤں کے ذریعے ہم لوگ بہت اکلے ہوئے تھے۔ اس وقت تاریخ پہ یہ تعداد سوال موجود ہے کہ سر پہلی ہجری میں جو حضور صاحب نے ہجرت فرمائی ہے اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد پوری دنیا میں 483 تھی۔ تو 483 کے اندر انصار بھی تھے جو مدینہ کے تھے اور وہ مہاجر بھی تھے جو مکے سے آپ کے ساتھ ہجرت کر کے تشریف آئے تھے۔ تو انصار اور مہاجر دونوں ملا کر کے ان کی تعداد کل 483 تھی، اتنے مختلف میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر کے یہ خبر فرمایا کہ جو 4 مذہب کے ذمہ دار یا ان کے جو سردار جو بھی تھے ان لوگوں سے آپ نے ملاقات کی اور ملاقات کر کے یہ فرمایا کہ دیکھو اب یہ شہر تو تمہارا بھی وطن ہے اور ہمارا بھی وطن ہے اور ہم لوگ اب اسی شہر کے اندر رہنا ہے۔ تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ایک ایسا کام کریں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اس شہر کے اندر امن رہے، یا تو فساد، فتنہ، جھگڑا، لڑائی سب ہو، یا امن قائم رہے، شانتی قائم رہے۔ اگر امن قائم رہتا ہے تو ہر آدمی اپنا کاروبار بھی امن کے ساتھ کرے گا اور ہر آدمی اپنے کام بھی امن کے ساتھ کرے گا، عبادت بھی کرے گا۔ اس لیے یہاں پر امن قائم کرنا چاہیے۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اب ہمارا یہ ملک ہے یا شہر ہے، اگر ہمارے اوپر کو حملہ کرتا ہے تو ہم سب کو مل کر کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ہم جو امن کی بات کر رہے ہیں وہ امن کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ امن کو قائم رکھنے کے لیے تمام مذہب کی آزادی ہو۔ آپ یہودی ہیں، آپ یہودی مذہب کے اندر جو طریقہ ہے اس کے مطابق آپ زندگی گزاریے۔ آپ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، آپ اپنے مطابق زندگی گزاریے۔ آپ ابراہیمی ہیں، اسلامی ہیں تو اپنے مطابق زندگی گزاریے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں گے، کوئی ایک دوسرے کا مذہب ہے دخل بند ہو اور اس کے اندر کسی پر پابندی ہوا ہوگا یہی مذہب چلے گا یہی مذہب چلے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ حضور صاحب
آپ نے یہی بتا کہ قرآن کی آیت ہے لکو دین کو بڑی یقین جو سورہ کافرون کے اندر لکو دین کو بڑی یقین کا مطلب یہ ہے کہ حضور صاحب کو جب مسئلہ رکھتے تھے ایک بات کفار سب لوگ مل کے آئے اور حضور صاحب کو بچا تھا یہ کام نہیں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال تو آپ اپنے خدا کی عبادت کے لیے ایک سال ہمارے خدا کی عبادت کے لیے اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ سمجھوتا کر لیں کہ آپ اپنا کام کرتے رہیے آپ کو اس کو لگا نہیں میری ساتھ کروانا یہ ممکن نہیں ہے. یا داخل مخاطب لگا کہ آپ کو بات آپ تم جس کی عبادت کرتے ہو جس کو پوچھتے اس کو کچھ سچائی نہیں کہ کیسے تم کو سمجھوتا کروں گا کہ ایک سال میں تمہارے خدا کو مانو ایک سال میں اپنا خدا کو مانو. اسی صورت کے اندر حقیق اللہ نے یہ آیت بتائی کہ لوگوں کی یقین اگر کہیں جھگڑا کہا کرتے ہو تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے میرا دین میرے ساتھ ہے جو تمہارا دین تم اپنے دین کو چلو اور جو میرا دین ہے میں اپنے دین کو چلو. اسی بنیاد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر یہ معاہدہ کیا اور وہ تمام کے تمام تیار ہو گئے کتاب مذہبی آزادی ہونی چاہیے. تو یہ معاہدہ ہوا جس کا نام ہے میثاق مدینہ. آج بھی ہماری تاریخ کے کتابوں میں وہ نبی کے ساتھ پہلا معاہدہ ہے جو بہت ہی مدینہ میں آپ نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا. اس کا نام ہے عربی میں اس کو میثاق کہتے ہیں. یہ انگریزی میں نہیں آتا ایگریمنٹ ہو جائے گا اور اردو میں ہم لوگ اس کو معاہدہ کہتے ہیں. جو جو معاہدہ نبی کریم صاحب نے کیا اور اس معاہدے کے اندر جو پہلی دفعہ لائی گئی تھی پہلی دفعہ پہلا جو آرٹیکل تھا اس کے اندر یہ تھا کہ مذہبی آزادی ہونا. اس لیے مسلمانوں کو جب بھی جہاں بھی جس ملک میں گیا اس نے کوشش کی کہ ہم اس ملک میں رہیں گے اس ملک کی خدمت بھی کریں گے عبادت بھی کریں گے اس ملک کا قانون بھی ہم مانیں گے لیکن اس ملک میں ہم کو مذہبی آزادی دینی چاہیے کہ چند کام جیسے نکاح طلاق پڑا ہے یا اپنے مذہب کی مطابق کریں میراث کا کام اپنے مذہب کی مطابق کریں چند کام جو ہمارے دفن کا کام ہے اپنے مذہب کی مطابق کریں یہ سب کام جو ہم لوگ اپنے ملک نہیں کریں. اسی لیے جب مسلمان گجرات آئے ہندوستان کے سب سے بڑے مسلمان گجرات آئے اور گجرات کے سمندر کے ساحل پر آوانا تھا اس وقت یہاں پر گجرات کے اندر جو راجا تھا اس علاقے کے اندر اس کا نام تھا راجا بلہرا. راجا بلہرا کے گھر میں لوگ آئے یہ 11ویں صدی میں آئے آج سے 1000 سال پہلے مسلمان یہاں آئے. وہ لوگ یہاں آ کر کے ان کا ایک ریولیوشن ان کا ایک وقت تیار ہوا اور جہاں پہ راجا بلہرا سے ملا اور راجا بلہرا سے کہا کہ ہم آپ کے روپ میں ہیں ہم آپ کے سب قانون کو تسلیم کریں گے. یہ سیم چیزیں ہماری ہے کہ جس کے لیے ہم کو آپ اپنے طریقوں پر عمل کرنے کی اجازت دیجیے اور ہم جب اس کو کریں گے تو ہم مدرسہ بھی قائم کریں گے مسجد قائم کریں گے کیونکہ مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی تعلیم بھی دیں گے ہم اپنی عبادت بھی کریں گے ہم اپنے تبلیغ بھی کریں گے ہم دعوت کا کام بھی کریں گے. یہ تمام چیزوں کی ہم کو اجازت دینی چاہیے. تو انہوں نے اچھے انسان تھے اچھے سمجھدار اگر تھا انہوں نے تمام چیزوں کو سنا اور سننے کا مزاج کی کہ میں آپ کو مذہبی آزادی دے رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا میاں جی کا جو آپس میں اختلاف ہوگا تو آپ کی عدالت میں ہم نہیں جائیں گے اس کے لیے ہمارا الگ سے کورٹ بنے گا اس کے لیے آپ قاضی بنا دیجیے ہماری مسلمان قاضی کا وہ پیسہ گیا. تو اس راجا نے اس کو بھی منظور کر لیا اور اس کے منظوری کے بعد یہاں پنربند کے نام سے ایک معاہدہ حاصل کر لیا جس کا قاضی کہتے ہیں جو فیصلہ کرتا ہے اس کا نام ہونا پنربند یا آج بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے. یہ بیان آج سے 1000 سال پہلے مسلمانوں نے مذہبی آزادی حاصل کی. یہ سلسلہ ہمارا شروع سے چلا رہا ہے. انگریزوں نے چونکہ مذہبی آزادی پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اس سے تمام ہندوستان کے ساتھ سارے سرکار لگ گئے اور تمام علماء لگ گئے اور ہم اسی لیے لگ رہے تھے کہ ہم کو کوئی حکومت نہیں چاہیے تھی. ہم کو یہ چاہیے تھا کہ ہماری مذہبی آزادی رہے ہم یہاں رہیں گے ہم اپنے مذہبی کاموں میں آزادی کے ساتھ زندہ رہ سکیں. یہی ہمارا مقصد ہے. اسی لیے جب ملک آزاد ہو گیا تو ملک کے آزادی کے بعد جب دستور کا بدل رہا سنویدھان بدل رہا تو اس سنویدھان کے اندر ایک رائے آئی. یہ رائے الو کیا ہے کہ جو لوگ ہمیشہ آزادی کی مخالفت کیا جو لوگ آج تک کسی حکومت کر رہے ہیں مرکز میں جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں یہ وہ سب کہا کہ جنہوں نے کبھی بھی ملک کی آزادی کے یہ وہ قربانی دے کے اپنے جانے میں مخالفت اور کبھی انہیں ہمارے سنڈے کو نہیں تسلیم کیا ہمارے آئین کو تسلیم نہیں کیا. آج تو قسمت کی بات ہے کہ وہی سرکار میں آ رہے ہیں حکومت چلا رہے ہیں. تو اس زمانے میں یہ لوگ مخالفت کیا کہ صاحب اس کا جو ہے یہ ایسا نہیں بنے گا کہ جس میں سب کے مذہب کی آزادی ہو ایسا بنے گا بلکہ ایک مذہب کی حکومت ہوگی کیونکہ ہم یہاں جو ہے مسلمان نے بانٹ دیا ملک کا بٹوارا ہو گیا مسلمان پاکستان چلے گئے اپنا حصہ انہوں نے لے لیا اور ان کا یہاں بچہ رکھا ان کا کچھ رکھا اس لیے ہمارا جو ہوگا یہ ہندو راشٹر
کمیشن بنایا اور ہم اسی اطلاع سے بنائیں گے. تو اس میں گاندھی جی اور تمام لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عبدالرحمان آزاد رحمۃ اللہ علیہ, جو اس کو جنہوں نے قربانی کی تھی اسکول کے لیے, وہ مضبوطی سے کھڑے ہوئے اور وہ کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا. یہاں ایک تفصیل بنایا جس میں مذہبی آزادی ہے, مذہبی آزادی یہاں پر منظور کی گئی اور دفعہ 25 جو میں نے بتایا گھنٹہ مطلب رائے تھا, دفعہ 25 کے اندر یہ مذہبی آزادی شامل ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بعد سے آج تک ہم لوگ آزادی کے ساتھ یہ تمام کام کر رہے ہیں. ہماری مسجد کو کر ہماری مدد سے کر یا کسی چیز پر اگر کوئی پابندی رکھتی ہے تو ہم دستوں کی اتفاق بنیاد پر چھوٹ چلے جاتے ہیں اور وہ ہمارا فیصلہ کر دیتا ہے. اب اس میں واقعہ یہ ہو گیا کہ ایک عورت چلی گئی سپریم کورٹ سائرہ میں, اور اس عورت سے جا کر کے وہاں سائرہ میں جا کر کے یہ دیکھا دیتا ہم کو شریعت کا قانون نہیں چاہیے بلکہ آپ ہمارے لیے قانون بنانے کیوں تھا. تو مسلمانوں کے یہاں ہمارے یہاں تمام جب دیوتا میرے مکان ہوتے ہیں ہم لوگ تک آ گئے ہیں, اس لیے آپ اس کو ختم کیجیے. یہ کوٹ دے گا کوٹ پہ جا کے کوٹ کا سوچا کہ جس جو اس کے نمائندہ اس کو دینا چاہیے نوٹس. تو ہم لوگ کا پرسنل کے معاملے میں پورے ہندوستان کے تمام تنظیم جتنی جماعت ہیں جتنی تنظیمیں اور جتنے مسلک کے لوگ ہیں تمام سلسلے کا ہمارا ایک پہلا پلیٹفارم ہے جس کا نام ہے آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ بورڈ. آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ بورڈ کی طرف سبھی ہے, شیعہ بھی ہے, سنی بھی ہے, بریلوی بھی ہے, دیوبندی, اہل حدیث, جتنے دوسرے کے لوگ ہیں ہم سب کے سب اس کے اندر ہیں. وہاں پر ہم سب اس کے ساتھ ہیں. تو شریعت کے بارے میں جب بھی کا ہوتا ہے تو وہی لوگ انہیں کو آپ آگے بڑھاتے ہیں, اسی بڑے ڈانسر رہتے ہیں. جب شاہبانو کا کیس ہوا تھا, شاہبانو کے کیس کے لیے مسلح بولی آگے بڑھا تھا. جب سپریم کورٹ نے ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا تو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مسلح بورڈ کے صدر تھے, تو انہوں نے راجیو گاندھی سے ملاقات کیا. ملاقات کر ان کو بتایا کہ ہماری مذہبی آزادی اس طرح ہے کہ راجیو گاندھی نے اس کی سرکار تھی, تو انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون بنایا اور قانون بنا کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کر دیا, اس کو ختم کر دیا. تو پھر اس کو ہمارے پر معلوم نہیں ہوا. اب انہوں نے سپریم کورٹ نے نوٹس دیا پہلے مسلم پرسنل لا بورڈ, مسلم پرسنل لا بورڈ نے لکھ کر کے اپنا حلف نامہ داخل کر دیا. حلف نامہ اس نے داخل کر دیا اور حلف نامہ انہوں نے کہہ دیا, بالکل کھل کر کے کہہ دیا ہے کہ کورٹ سے کہا ہے سپریم کورٹ سے کہ آپ اس درخواست کو خارج کر دیجیے, اس لیے کہ آپ کے دائرے اختیار میں یہ آتا ہی نہیں. ہم کو ہم بھی سب چیزوں میں چل رہے ہیں. ہم کو دفعہ 25 سے جو آزادی دی, آزادی حقوق دیا ہے, ہندو کو دیا, سب لوگوں کو دیا, اس آزادی کا فائدہ اٹھا کر کے ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے پر اپنا طریقہ طے کیا. ہم مسلمان ہیں تو ہم نے طے کیا کہ ہم روزہ کو ختم کریں گے. باپ کرے گا تو بیٹی کو اس کا حصہ دے کے درجہ کے اندر. ہمارے یہاں سے شادی ہوگی تو شادی کے اندر کس کس سے نکاح کر سکتے ہیں, ہمارے یہاں قرآن شریف میں طے اس کے حساب سے نکاح کریں گے. تو اسی طریقے سے ہر مذہب کو آزادی دی ہے, ہر مذہب نے اپنے سے کتاب سے اپنی چیز دیکھی. ہم نے قرآن حدیث سے کیا ہے. قرآن حدیث پر دخل دینے کا یا اس کا بیان دینے کا سپریم کورٹ کو اختیار نہیں ہے ہمارے اس سنویدھان کے مطابق. اس لیے آپ اس بات کو خارج کریں. لیکن انہوں نے گورنمنٹ سے کہا, اس گورنمنٹ سے جو ہماری ہے, اس گورنمنٹ سے کہا کہ آپ کا کیا حال ہے. انہوں نے میڈیا کے ساتھ مسلمان بہت ظلم کر رہے ہیں, بہت برابر ہو رہے ہیں اور شہر اور اس پر مسلمانوں کے یہاں ظلم ہو رہا ہے. اس سے ہم چاہتے ہیں کہ شریعت کے اس قانون کو ختم کیا جائے اور آپ اس کو لکھ کر کے قانون بنائیں. ایک مسئلہ ہمارے لیے یہ مسئلہ ہمارا عدالت کا. عدالت کے اندر وہ بھی لڑ رہے ہیں اور ہم بھی لڑ رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ دعا کریے, پوری طاقت سے لڑائی ہے کہ ابھی ہم لوگ 18 19 20 30 دن مسلح لوگوں کا اجازت کے گھنٹے میں ہم لوگ سب شریک ہے اور تمام جماعت کے لوگ ایک دم شیشہ پڑھائے دیوار کی طرح ہے. قانون کی لڑائی ہے, اچھے سے اچھے وکیل آئیں گے. آپ سب لوگ مدد بھی کر رہے ہیں, ضرورت پڑے تو قوم کو مدد کرنا ہے. شاید اگر ہمارا کروڑ روپئے خرچ ہو وکیل پر تو ہم کو کہیں گے محسوس نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کیس کو ہم طرح سے اپنی کمزوری سے حال ہے تو بڑا نقصان ہم کو اٹھانا پڑے گا, کیونکہ آپ حکومت ایسی نہیں ہے کہ جو حکومت اس کو کر کرا دے گی بلکہ اس کو وفا کرے گی. تو اس کا اچھا فیصلہ کر لیا, یہ ہمارے ساتھ صورت حال ہے. تو اس لیے اس معاملے سے تو ہم لوگ لڑ رہے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ایک معاملہ زیادہ کورٹ ہے, خداوتی اور پرداش. پرداش مرد ہے, شوہر ہے, خداوتی بیوی ہے. یہ لوگ بیٹھے سپریم کورٹ میں اپنے معاملہ کے اندر. سپریم کورٹ کے جج نے ان کے معاملہ میں فیصلہ کرتے ہوئے ابھی ایک
دیر پہلے کی بات کی ہے، انہوں نے فیصلہ کرنے کے لیے کہہ دیا کہ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ لاگو کرنا چاہیے، یونیفارم سول کوڈ لاگو کرنا چاہیے، اس سے اور اس سے بہت دور ہو رہا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ سب کے لیے ایک ہی بات، پورے ہندوستان میں سب ایک ہی طرح شادی کریں، پورے ہندوستان میں سب ایک ہی طرح اپنے مردہ کو اپنے گھر سے باہر کرے اور ہاتھ میں اپنے مردہ کو یہ بزرگ کرے گا، گھر میں نہیں کر سکتا، ایک ہی طرح کرے، ایک ہی طریقے سے جائیداد کی تقسیم کرے، ایک ہی طریقے سے وہ ہوا یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں طلاق میں بلاک ہے نکاح میں یہ سب ایک ہی ساتھ کرے، یہ ایک ہی ضرورت سمجھ۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ قیامت تک یہ ہے ان کے ابا جان بھی اٹھ کے آئیں گے کہ اس ملک میں یونیفارم سول کوڈ لاگو ہونے والا نہیں، اس لیے لاگو ہونے والا نہیں ہے کہ یہ کئی مذہب کا ملک ہے، کئی مذہبی کا ملک ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ قانون بنے، کون سا قانون بنائے؟ انہوں نے ایک سوال نامہ بھیج دیا، ویب سائٹ پر آ گیا، لا کمیشن کی طرف سے ایک ویب سائٹ پر ان کا کوشچن سوال نامہ آ گیا، اور اس سوال نامہ میں پہلی سوال میں انہوں نے پوچھا، ڈکٹیٹر کے انداز میں پوچھا کہ آپ یہ بتا دیجیے کہ یونیفارم سول کوڈ ہاں یا نہ، آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہاں ہاں نام ہے، آپ جواب دیجیے۔ پہلے آپ کو یہ بتانا ہوگا نا کہ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے، کون سا نام جواب کیا؟ اگر یونیفارم سول کوڈ آپ بتا دیں گے یہ فلاں ہے، تب ہم سوچیں گے کہ ہم کو ہاں کرنا ہے یا نہ کرنا ہے۔ تو یہ من کی بات ہے کہ جو من میں بات تاکہ کل ہو کر کے اس پہ اور مجھ سے جگہ نہیں وہ منوج سمرتی کو جا کے داخل کرتے ہیں ہندو راجدھانی کو۔ تو اگر کوئی قانون اس ملک کے اندر بن جائے کہ تمام لوگوں کو اپنے مردہ کو جلانا پڑے گا تو یہ ملک میں ہرگز نہیں چلے گا۔ اس کو کوئی لفڑا رہا ہے، کوئی جلا رہا ہے، کوئی بہا رہا ہے، وہ بھی اپنے طریقے کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی طریقے پر میراث کی تقسیم ہوگی تو میرے یہاں میراث کے اندر کوئی تقسیم ہوتی ہے تو ہم تو ماں کو عورتوں میں ماں کو بھی ملتا ہے، بہن کو بھی ملتا ہے، بیوی کو بھی ملتا ہے، سب کو ہمارا حصہ ملتا ہے، بھگوان نے اس کی حصہ تقسیم کر دی کہ جس کو کتنا حصہ ملے گا لیکن سب کو ملتا ہے۔ ان کے یہاں بیٹی کو حصہ نہیں ملتا، ان کے یہاں بیٹی کو حصہ نہیں ملتا۔ آزادی کے بعد انہوں نے کوشش کیا کہ 1954 کے اندر یہ قانون بنایا گیا، وراثت بل لایا گیا پارلیمنٹ کے اندر، وہ قانون وراثت بل کا آ نہیں گیا، لیکن اس کو سے لے کر آج تک کوئی ہندو فیملی اپنی بیٹی کو وراثت نہیں ہے، اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے اس قانون میں روبت نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے نا، 1929 کے اندر یہ قانون بنا تھا ہندوستان میں کہ نابالغ بچوں کی شادی نہیں ہوئی ہوگی، اس کے خلاف قانون بنا 1929 میں۔ آج 2016 ہو گئے، آپ دیکھیے کیا پورے ملک کے اندر جو اسلام ہوتے ہیں تو راجستھان کے اندر بڑے پیمانے میں چھوٹے بچوں کی شادی ہوتی ہے اور ہمیں سے شادیاں ہوتی ہیں، وہ قانون کو نہیں مانتا۔ تو معلوم یہ بات کہ مذہب والا اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے آپ کا قانون تسلیم اس دنیا میں ہم نے یونیفارم سول کوڈ کا چلا دیا۔ یونیفارم سول کوڈ کے چلانے کے اندر چلانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ مسلمانوں کے اندر ایک اشتہار پیدا ہو جائے۔ ادھر 3 طلاق کا مسئلہ لایا گیا، ادھر یہ مسئلہ لایا گیا کہ تاکہ مسلمان جوش میں آ جائے اور مسلمان جب کہ ہم اپنے مذہب کے معاملے میں سب سے زیادہ جوش رکھتے اور رہنا چاہیے، ہم اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ اس لیے مسلمان جوش میں آ جاتا ہے۔ تو ان کی سازش یہ تھی کہ مسلمان جوش میں آ جائے۔ ابھی یوپی کا حصل ہے، اس جوش کے اندر 10-5 جگہ فسادات ہو جائیں گے اور ان فسادات کے ذریعے سے کو فائدہ ہو جائے گا۔ میں سوال کرتا ہوں ہندوستانی مسلمانوں کو کہ الحمدللہ اس سازش کو ہم نے سمجھا اور بہت صبر کرنے سے کام کیا۔ جلسے ہم کر رہے ہیں، ہر جگہ جلسے کر رہے ہیں، جلسے کرنا ہے، اس لیے کہ جلسے اگر نہیں کریں گے تو لوگوں کو یہ بات پہنچے گی نہیں۔ ایک طرفہ وہ چلا رہا ہے لیکن الحمدللہ کہیں پر بھی اس طرح کا کوئی احتجاجی لوگوں سے جو مار پیٹ کر رہا ہو مسلمان مجھ سے احتیاط کرتا ہے۔ تو ایک بات یہ آ گئی، یونیفارم سول کوڈ کو لا کر کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں کا ٹکڑا ہو جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یونیفارم سول کرنے والا سمجھ جائے ہندو کہتے ہیں ہمارا ہندو کا قانون ہوگا، مسلمان کا قانون ہوگا۔ تو بھائی یونیفارم سول کوڈ صرف ہندو اور مسلمان کا نہیں ہے، آدیواسی ہے۔ اب دیکھیں دعوے کمایا ہے، اس کے ہم باپ کرتا ہے تو پوری جائیداد صرف بڑی لڑکی کو ملتی ہے، وہاں لڑکی جاتی ہے بنا لڑکی کو شادی کرنے لے جاتی ہے۔ آپ اس کو بدلتے سوال کر رہے ہیں کیا بدلتے ان کے اندر لداخ کے اندر باپ کرتا ہے تو صرف بڑے بیٹے کو جائیداد ملتی ہے۔ شادی کرنے کے لیے کسی بھائی یا 4 بھائی ہے تو صرف ایک ہی بھائی شادی کر سکتا ہے، صرف بڑا بھائی شادی کر سکتا ہے۔ یہ آج بھی چل رہا ہے لداخ میں۔ تو ان تمام طریقوں کو کوئی ملک میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں
فتنہ اور فساد کرنے کے لیے یہ سب چیزیں کر رہا ہے. اس لیے ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم یہ کام لکھنا ہے کیونکہ یہ نام آیا کرے تھے کہ 50,000 عورتوں نے 50,000 عورتوں نے لکھ کر یہ دے دیا ہے کہ ہم کو شریعت نہیں چاہیے بلکہ ہم کو قانون چاہیے. اسی کو میڈیا میں خوب میں پھیلا رہے ہیں. اگر پرائم منسٹر صاحب کو گجراتی جو ہے اگر سورج جی کو دیکھ لیتے تو یہاں پر 42,000 عورتوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی پہلے ہم نے دور نکال کے کہہ دیا کہ ہم کو شریعت چاہیے ہم کو نہیں چاہیے. یہ دکھائی کی بات ہے. 50,000 دستخط کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آج جو ہے پورے ہندوستان کے اندر دستخطی مہم کر رہا ہے اور آپ کو سن کر کے خوشی ہوگی کہ الحمدللہ اب تک 1 کروڑ فارم آ گیا اور 1 کروڑ فارم میں ہر فارم میں 7 دستخط ہے. تو کتنے ہو گئے 7 کروڑ. 7 کروڑ دستخط اب تک ہمارا جمع ہو چکا ہے. کہ اگر آپ 50,000 کی بات کر رہے ہو تو ہم یہاں 7 کروڑ تیار ہے اس بات کے لیے کہ ہم کو شریعت چاہیے ہم کو تمہارا قانون نہیں چاہیے. تو انشاءاللہ اس کی ضرورت ہم سمجھانے یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ جو استعمال کیا کہ ان تک کرو وہ تک کرو. کہ اگر ایسے حالات ہو جائے تو ایسے ہی جو اچھل کر میدان میں کھڑے ہو جائے سمجھ کرو رکو 10 کرو رکو اور غور کرو اور غور کر کے سوچو کہ اس کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں. رکنا ہے غور کرنا. ہمارے پاس جو تھوڑا ہے سیاسی معاملہ ایک طاقت آ گئی ہے سیاسی. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سنویدھان کو ہی بدل دیں اس سنویدھان کو ہی بدل دیں اور یہ جتنی آزاد مسلمانوں کی اس کو ہم کو بدل دیں تو ہم کو گرانا اس کو. آج اگر یہ جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے جو ہی مجھے چاہتا ہے کہ یہ سب چیز بہت کم ہو جائے اور جب تک وہ اوپر رہے گا تب نہیں ہوگی. اس لیے قرآن شریف کی آیت ہے سورہ ممتحنہ اللہ تعالیٰ نے بہت اہم بات فرمائی اس کے اندر کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم تبرؤوا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم والظاهروا على أعمالكم أن تولوا. یہ دو آیت ہے. اس کا سیدھا سا ترجمہ ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اور آپ کے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں تو آپ اپنے پڑوسی سے بدل دیجیے. اس ساتھ جب گئے مدینہ منورہ تو آپ نے پڑوسیوں کو بلا کے ان سے مدد دے کر کے ایک معاہدہ کر کے آپ نے مذہبی آزادی کو بچانے کی کوشش کی. تو آپ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے پڑوسی دو طرح کے ہوں گے. ایک وہ ہوں گے کہ جو مذہب کے نام پر تمہارا مدد کریں ایسی طرح کی جگہ ہے ہندو مسلمان اور ہے تو آپ کو کسی نہ کسی چیز کو جھگڑا زمین جانا ہوتا ہے ہمارے لفڑا مقدمہ ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ مسلمان سے اس کو آپ کو مار دیں دین کے نام پر آپ کا قتل کریں. اگر ایسا ہے تو دین کے نام پر آپ کا قتل نہیں کرنا جب لوگوں کی دین میں تیار ہو دین کے نام پر وہ تمہاری آبادی کو نہیں اجارتا ہے تو دو کام کرو ان کے ساتھ قبل ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. بھوکا ہے تو اس کی بھوکے رکھوا ڈالو. بیمار ہے تو اس کا علاج کراؤ. کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو اس کی مصیبت کو اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی مدد کرو. قبل وہ خود سے ان کے ساتھ انصاف کرو. انصاف کرنے کا مانا ہے کہ حق ادا کرو. جو پڑوسی کا آپ پڑھنا ہے مثال کے طور پر حضور صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ بازار میں سنترا خرید رہے ہو تو سنترا خرید کر اور بچوں کے لیے تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ تمہارے پڑوسی کو بھی تو ہے. پڑوسی میں نام مسلمان کا نہیں ہے کوئی بھی پڑوسی تمہارا پڑوسی بھی ہے. جو جیل میں دیکھو کہ آیا تم اپنے پڑوسی کے بچی کے لیے بجائے ایک سنترا کے 2 سنترا خرید سکتے ہو. اگر 2 سنترا خرید سکتے ہو تو 2 خرید. ایک اپنے بچوں کو دے دو ایک پڑوسی کو دے دو. اور اگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے خریدنے کی تو یہ خریدو کو اس کو چھپا کے لے جاؤ اور اس سے چھپا کے لے جاؤ تو پڑوسی کو ہی بناؤ. لیکن اگر تم کوئی سالت پکا تو سالت تو چھپے گا نہیں. سالت تو نہیں چھپے گا اس کو خوشبو پڑوسی کے یہاں پہنچ جائے گی. تو حضور صاحب نے بتایا کہ اس صورت میں یہ کرو کہ اس میں پانی بڑھا دو. جب تک تم پکا رہا ہے نا حدیث میں اس میں پانی بڑھا دو. پانی بڑھا دو گے تو 1 کلو 2 کلو ہو جائے گا پانی بڑھنے کی وجہ سے تم بھی اس سالت کو کھا لو گے اور اس سالت کو اپنے پڑوسی کو بھی دے دو. یہ ہے پڑوسی کا حق. بہت سے حقوقوں میں تو مثال کے طور پر آپ کو ایک 2 بار بتا رہا ہوں. یہ ہے پڑوسی کا حق. تو دوسری بات یہ ہے کہ پڑوسی کا حق بنا کرو. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بڑی بڑی شادیاں ہم کرتے ہیں کھانا ہم کھاتے ہیں 2 ڈھائی کھانا کھاتے ہیں 1 ڈھائی کھانا ہم پھینک دیتے ہیں. 1 ڈھائی کھانا ہمارا برباد ہو جاتا ہے. میرے پڑوس کے اندر جھوپڑیوں میں غریب لگے رہتے ہیں اور کبھی ایک تکلیف نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کھانا کو اس کھانے میں ان کو بھی شریک کرتے 1 ڈھائی کھانا ہم پھینک دیتے ہیں اور ہم آج اعلیٰ سے اعلیٰ دعوت کرتے ہیں اور جو غریب ہیں ان کو ہم بڑھاتے ہیں. تو صاحب نے فرمایا
کہ بہترین ولیمہ وہ ہے کہ جس کے اندر غریبوں کو دعوت دیا جائے اور بدترین ولیمہ وہ ہے کہ جس کے اندر غریبوں کو محروم رکھا جائے. یہ چیزیں ہیں جو ہمارے گھر میں ہیں. قرآن نے کہا کہ ایسا کرو تم جو ہے رکو رک کر کے سو دو. یہ سب کام کرو, یہ سب کام کرو کہ جو تمہارے اچھے ہیں اسے تم تعلقات قائم کرو. دوسری آیت نے کہا کہ وہ لوگ جو مذہب کے نام پر تمہارا قتل کرتے ہیں یا مذہب کے نام پر تمہاری آبادی کو اجاڑتے ہیں یا یہ کہ خود تو نہیں کرتے ہیں تلوار میں ظاہر والا اخباری 2000 میں آپ نے دیکھ لیا کہ مار کاٹ کرنے والے کون سے اور کروانے والے کون سے. یہ تو آپ نے آپ سے دیکھا ظاہر والا اخباری جو تمہارے وکاس میں جو کام کرتا ہے اس کی کچھ کرنا ہی کرتا ہے, ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا. اب ہمارے پاس اس وقت ہے ہم تلوار نہیں ہے, ہمارے پاس اس وقت ووٹ کی قوت ہے, ووٹ کی قوت ہے. اگر بہار میں سارے ہندو مسلمان نہیں مل جاتے تو کیا اس کو ہم گرا دیتے؟ بھول جگہ دیا ہم نے لے آتے, کیوں جگہ دیا؟ رات دیا. دلی نے ان کو ہرا دیا. اب یو پی کا الیکشن بہت خطرناک ہے. اگر یو پی کے الیکشن میں یہ جیت ہے تو یہ ابھی لوک سبھا میں ہے, راجیہ سبھا میں یہ نہیں ہے. اگر راجیہ سبھا میں ان کی طاقت آ گئی تو آج ہی فوراً راجیہ سبھا میں آ کر کے ہمارے دستور کو بدل دیں گے. تو ہمارے الیکٹرک دستور کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس دستور میں میری مذہبی آزادی ہے. آج راجستھان کے اندر سورج نمسکار کے اسکول میں ضروری قرار دے دیا گیا, کمپلسری کر دیا گیا. مسلمان ہائی کورٹ ہے اور ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ اس کو کمپلسری نہیں کر سکتے, اس کو آپشنل رکھنا پڑے گا. اس لیے کہ دفعہ 25 کے اندر آزادی دی گئی ہے. آپ سورج نمسکار کرائیے اسکول میں, جو بچہ چاہے گا پڑھے گا, جو جائے گا نہیں پڑھے گا آزاد دیے. تو یہ ہمارا دستور ہے. اس دستور کی بنیاد پر بات یہ دی گئی تو یہ ہمارے لیے اہم معاملہ ہے. اس لیے جہاں پر بھی جتوں کو موقع ہے ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ان کو ہم کو پیچھے سے کرنا ہے. اسی کو قرآن نے کہا کہ وہ لوگ مذہب کے نام پر تمہارا قتل کرتے ہیں, مذہب کے نام پر تمہاری آبادی کو اجاڑتے ہیں اور مذہب کے نام پر اجاڑنے والوں کی کچھ بنائی کرتے ہیں تو اس سے تمہارا کوئی تعلق, ان کی تمہاری کوئی مدد نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ خود بہت جائے گا. دعا دیے اگر اللہ تعالیٰ نے یوٹیوب میں ان کو شکل دے دی اور لگتا ہے کہ کچھ ایسے ہی دیوان جی کے فیصلے, یہ پاگل کرنے کے فیصلے کی طرف سے ہو رہے ہیں کہ خود ہی انشاءاللہ اس کو سبب مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ظلم کو اور شرک کو برداشت نہیں کرے. اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے. آپ پڑھیے گناہوں کے بعد میں آپ پڑھیے ہر گناہ کا توبہ کرے گا, توبہ کرے گا, ہر گناہ اللہ معاف کر دے گا. گناہ کبیرہ بھی توبہ کرنے کا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن شرک اور ظلم یہ دو ایسے گناہ ہیں کہ کسی حالت کا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے اور اس کی سزا کو ہونی نہیں ہوگی انشاءاللہ, چاہے سرکار سے. تو ایک ہم کو اس بات کا خیال رکھنا ہے. دوسری بات اس کے اندر یہی ہے ترتبوں کا مانا یہ ہے کہ ہم کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ آیا ہم ظلم تو نہیں کر رہے ہیں, ہم بلا وجہ طلاق کو نہیں دے رہے ہیں. ہم کو طلاق 3 مہینے میں 3 طلاق دینا چاہیے, ہم ایک ساتھ 3 طلاق دے دیتے ہیں. اور سالن میں دونوں زیادہ ہو گیا تو ہم طلاق دے دیتے ہیں. ہم کہیں سے واپس آئے اور آگے ہم کو فوراً ملا پائے پانی پیش نہیں کیا ہمارے تبدیلی نے تو ہم ان کو طلاق دے دیتے ہیں. یہ کس کا کوئی جواب نہیں. ابھی ایک کیس ہمارے سامنے آیا, ابھی اس کو سپریم کورٹ کے اندر نام اس میں بھی کیس آگے کیا اس پر بات جہاں اس کا نام ہے ابھی کر لیتے ہیں. ہم لوگ کی بات چیت اس کی ہو رہی ہے. وہ کہنے کے لیے ہم تو مسلمان ہیں, ہم چاہے شریعت کے خلاف جائیں گے. اگر آپ لوگ کو ہمارا طے کرتے ہیں ہمیں کیا ہوا ہے تو کہنے کے دیکھیے میرا شوہر قطر میں رہتا ہے, میں یہاں ہوں. انہوں نے ٹیلی فون سے کوئی بات نہیں ہوئی, جس سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا, کوئی بات نہیں ہوئی. وہیں پہ ٹیلی فون سے اس کو 3 طلاق دے دی اور اپنے ہاتھ میں کوئی دیکھنے کے میرے بچوں کو ہی لے گئے, جس سے بچوں کو ہی چیز ہے. اب میں کیا کروں؟ یہ بات تو ظلم ہے, یہ تو ظلم ہے. اس لیے انہی چیزوں کا سہارا لے کر کے یہ ہمارے اوپر آ رہے ہیں. اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے یہ ہم پر حملہ کر سکے. ہم پر جو حملہ کر رہے ہیں وہ ہمارے اعمال اور بدعملی کی وجہ سے کرتے ہیں, بدعملی کی وجہ سے کرتے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں. خاص طور پر جہاد کا ہوتا ہے ہم کتنے لوگوں کے بہنوں کا حصہ مار دیتے ہیں, ہم نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بہنوں کا حصہ ہمارے یہاں ہے. اس لیے خود بھی ہم لوگ عمل کریں. ہم ہر جگہ ائمہ مساجد سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ جمعہ کے خطبہ میں ان مسائل کو بھی بیان کرنا چاہیے کہ میراث کا مسئلہ کیا ہے, نکاح کا مسئلہ کیا ہے, طلاق کا مسئلہ کیا ہے. تو شرعی چیزیں ہیں. نماز روزہ کو بتانے کے ساتھ ساتھ اگر ممبر سے ان مسائل کو بتایا ہے اور یہ ایسی بات نہیں کہ ہر مسلمان غلطی کا راستہ باوجود نہیں وہ سمجھتا ہے کہ طلاق دینے کا معنی یہی ہے کہ آپ 3 طلاق دیں گے تبھی طلاق.
اس کے لیے سسٹم کا پتہ ہی نہیں کہ طلاق کب دیا جائے گا، کن حالت میں دیا جائے گا اور کس طریقے پر دیا جائے گا۔ تو اس لیے اگر ہماری مسجدوں سے دماغ کے خطبہ میں ان تمام چیزوں پر ہم لوگ بیان بھی کرتے رہے، عام آدمی کو معلوم ہو چکوں گا اور حقوق کا تمام حقوق و علاج کا سب معلوم ہو تو انشاءاللہ یہ کبھی بھی ہمارے پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ یہ اپنے سازش پہ ناکام دیں گے اور ہم لوگ اس کی فکر کرنے سے زیادہ اپنے حالات کو درست کرنے کی فکر کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے اعمال ہوتے ہیں، جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں ایسے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے اعمال پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ صحیح معنی یہ ہے کہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، خلافت راشدہ کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ ہوئے خلافت راشدہ کے بعد، وہ بالکل خلافت راشدہ جیسے وہ بدل گئی عمر بن عبدالعزیز۔ انہوں نے ایک بار اپنی فوج کو کسی جگہ روانہ کر رہے تھے تو فوج کو روانہ کرتے وقت جو ترغیب کی ہے انہوں نے، اس تقریب انہوں نے کہا کہ تم جب جانا ہوا میدان جنگ تو تمہارے سامنے تمہارا دشمن ہو، لیکن تمہارے دل میں دشمن کے ڈر سے زیادہ ڈر اپنی گناہوں کا ہونا چاہیے۔ دشمن کا ڈر اتنا نہیں ہونا چاہیے جتنا ڈر تمہارے دل میں تمہارے گناہوں کا ہونا چاہیے۔ اگر تم طاقتور ہو جاؤ اور دشمن گناہوں کے اندر مبتلا ہو، تم گناہوں کے اندر مبتلا ہو تو دشمن تم پر غالب آ جائے۔ اگر تم کمزور نہیں لیکن گناہوں سے تم بچے رہے ہو تم وہاں پر غالب آ جاؤ گے۔ بدل کے اندر آپ گناہوں سے بچے رہتے، معصوم یہ تھی پوری آپ کے اندر جو 313 آپ کے آپ غالب آ گئے۔ وحد کے اندر آپ نے غلطی کی، حضرت حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے 60 صحابیوں کو بٹھا دیا تھا کہ دیکھو ہم لڑائی جیتے یا ہارے، تم لوگ یہاں سے ہٹنا نہیں، کیونکہ یہ پہاڑ کا حصہ ایسا ہے کہ یہاں سے دشمن پر حملہ کر سکتا ہے۔ حضور صاحب کا وہاں لڑنا ہے، پہلی طرح دلوار میں ہم لوگ کو کامیابی ملی، اس کے بعد وہ لوگوں کا شیطان آ گیا، وہاں پر ہونے لگا کہ حضور صاحب نے اس لیے کہا تھا نا کہ جنگ ہم نہ ہارے، اب جنگ جیت گئے تب کیا کرتے رہے گی، صحابہ میں اختلاف، اب اختلاف یہ ہوا کہ اکثر لوگ چلے گئے 8 کا 7 بہت آگے ہو گئے۔ اس کی سزا اتنی بڑی تھی اللہ تعالیٰ نے، جو محبوب زیادہ ہوتا ہے اس کو زیادہ سزا دی تھی، جو زیادہ قریب ہوتے ہیں تو صحابہ کے وہ تو زیادہ قریب کرتا ہے، ہم تو ان کے لاکھوں کروڑوں درجہ کی بھی درجہ بھی لے لیتے ہیں ان کے معاملے پر، ان کو ایسی سزا دی کہ ان کی سب سے بڑی دولت تھی بڑی بڑی ساتھ صحابہ کی سب سے بڑی دولت تھی بڑی غریب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بال بچہ تمام چیزوں کے مقابلے پر وہ نبی کے حساب کو مانتے تھے۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوا وہاں سے کہ جب لڑائیوں سے واپس آتے تھے حضور صاحب کو صحابہ، تو صحابہ جو پہلے پہنچ جاتے تھے تو شہر کی مدینہ کی عورتیں مائیں نکل کر آتی تھی تو آگر ان کے بیٹا بھی کیا ہوا ہوتا تھا، ان کا شوہر بھی کیا ہوتا تھا ان کے ہاتھ میں جنگ میں، لیکن وہ نہ پوچھتی تھی اس بار، یہ نہ پوچھتی تھی آنے والے سے کہ میرا شوہر کا کیا حال ہے، میرے بیٹے کا کیا حال ہے، وہ پوچھتی تھی کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے نبی صاحب کا کیا حال ہے۔ جب ان کو بتانا تھا کوئی آ کر کے کہ تمہارا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا شوہر شہید ہو گیا، تو کہتے کہ کوئی اور نہیں، میرا آقا تو سننا، تو ان کو اپنی اولاد اپنے جات کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس غربے محبت کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو پاسا پڑتا ہے جنگ کا، اس پاسا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گڑے نہیں ہوئے، آپ کا دندا مبارک شہید ہو گیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے میں کھڑے ہو گئے اور تیر جو برسا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا، پھر پیٹ پر تمام تیر ہو گئے، 13 تیر حضرت ابو دجانہ نے اپنے پیٹ کو دیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہوتی ہے اور آپ کا پھر بھی 55 بار بن کر کے آپ کا دندا مبارک وہاں پر شہید ہو گیا۔ یہ سوال اس بات کہ امت تک بڑھانا، امت تک بڑھانی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداشت نہیں کہ بلکہ نہ فرمانی اس پر سزا۔ تو اس لیے اس بات کو ہم محسوس کریں کہ آج جو سزا ہم کو مل رہی ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم خود بھی اپنی شریعت پر، اپنے دین پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح طریقے پر، سنت پر اور شریعت پر، دین پر، اللہ کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو یہ ہمت ہو کہ ہم اپنے گھروں سے برائیوں کے خلاف لڑیں، برائیوں کے خلاف لڑیں۔ ہماری کمزوری یہ ہو گئی ہے کہ اچھائی کے لیے تو بہت محنت کرتے ہیں بڑھانے کے لیے، اور برائیوں سے لڑنے میں ہم دوسری ہو گئے، برائیوں سے لڑنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے۔ نبی کریم صاحب سے ایک بار تشریف ہے ایک جہاد سے، لڑائی کے میدان سے تشریف ہے۔ ہاں اگر آپ نے سنا کہ میں چھوٹے
رات گزر ہے واپس آنا مدینہ تو فرمایا میں چھوٹی لڑائی سے جہاد صغیر سے چھوٹی لڑائی سے میں نکل کے آ رہا ہوں اور بڑی لڑائی کی طرف جا رہا ہوں. صحابہ نے پوچھا ایسا حکم اب کون سی لڑائی بڑی لڑائی اس سے ہے؟ کہنے لگے یہاں تو ہم ان سے رہے تھے دشمنوں سے اب تو ہم مدینہ جا رہے ہیں وہاں جا کے ہم کو اپنے نفس سے لڑنا ہوتا ہے. تو نفس سے لڑنا اپنے نفس سے لڑنا برائیوں کے خلاف اپنے نفس سے لڑنا یہ دشمنوں سے لڑنے کی مخالفت زیادہ عام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی لڑائی کہا ہے بڑی لڑائی کہا ہے. اس لیے ہم لوگ کے اندر یہ ہمت ہونی چاہیے ہم آج کے اندر وہ برائی کے خلاف لڑیں اور اس کو دور کریں. ان شاء اللہ یاد رکھیے اس ملک کے اندر سب سے پہلا پیغمبر حضرت علیہ السلام آئے. سب سے پہلی وہی اللہ تعالیٰ کی اسی ملک میں نازل ہوئی ہے. انشاءاللہ یہ ملک ہے کہ جس کے بارے میں حضرت صاحب نے ہوگا کہ مجھے ہندوستان سے خوشبو ملتی ہے خوشبو آ گئی. اس لیے قیامت انشاءاللہ اسلام رہے گا اس کو انجام نہیں چلے گا. البتہ اگر ہم بے حمی بدعمل ہو جائیں گے تو اللہ ہم کو ہٹا دے گا اور ہماری جگہ کسی اور کو ہٹا دے گا. اللہ تعالیٰ اس دن سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہم لوگوں کو اپنی دین پر ثابت قرار دینے کی توفیق عطا فرمائے. www.attableek.com, the reviver of